الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، آج بھی حسب سابق میں نے سورہ فتح کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب بھی پہلی رکعت میں سورہ فتح کی اسی دو آیتوں کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آوان و انصار ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، ان کی یہ پہچان ہے، خصوصیت ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم ہیں اور کفار کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اور اس آیت کریمہ کے اس مختصر حصے میں ہمارے جو مفسرین اور اصولیین ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ چاروں خلفائے راشدین مراد ہیں۔ معہو سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رحماء بینہم سے مراد جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ پھر اس میں یقیناً آپ نے یہ حدیث مبارکہ علماء سے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، کہ لوگوں تمہارے اوپر صرف میری سنت لازم نہیں ہے بلکہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی تمہارے لیے لازم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بڑی تفصیلی گفتگو میں نے پچھلے اور اس سے پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ آج بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان احادیث کے حوالے سے اور تاریخ کے معتبر حوالوں سے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ ابتداءً میں نے پہلے درس میں ان کا تعارف عرض کیا کہ آپ کا نام عمر تھا اور دو کنیتیں تھیں آپ کی، ابو الحسن بھی اور ابو حفص بھی۔ نویں پشت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ فاروق آپ کا لقب ملا، دو اس کی توجیہات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں، ایک قرآن کے حوالے سے اور ایک تاریخ کے حوالے سے۔ اور پھر آپ کا قبول اسلام بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا قبول اسلام جو ہے وہ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کو عزت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبول اسلام ہے، میں نے پچھلے درس میں یہ بات تفصیل سے عرض کی، اتنا ٹائم نہیں، میں بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا
کہ اسلام نے ہر ایک کو عزت دی، لیکن رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب اور بے عمر بن الشام، یا اللہ اسلام کو عزت نصیب فرمائے عمر بن خطاب کے قبول اسلام سے یا عمر بن الشام کے قبول اسلام سے۔ تو گویا اسلام کو عزت ملی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے۔ کتنے بڑے انسان تھے، آپ ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں سوچیں اور اندازہ لگائیں۔ پھر میں نے قرآن حکیم کے کوئی 22 مقامات میں سے 8-10 مقامات آپ کے سامنے عرض کیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اللہ پاک نے وہی الفاظ جو عمر کی زبان سے نکلے، اللہ نے اسے قرآن بنا کے ہمارے پاس بھیج دیا، اور قرآن میں وہی الفاظ ہیں کہ جو فرش پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ادا ہوئے، عرش سے وہی الفاظ اللہ پاک نے قرآن کی زینت بنا دیے۔ یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا کہ مقام ابراہیم پہ رکے، یا رسول اللہ اگر اس سے ہم جائے نماز بنا لیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے قرآن کی زینت بنا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا شیخین سے، بدر کے قیدی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ میں بڑی تفصیل عرض کر چکا ہوں، بالکل عرض نہیں کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا، اور اللہ نے قرآن میں سورہ انفال میں یہ بات ارشاد فرما دی، ما قال لنبی ان یکون له اسری حتی یسخن فی الارض تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ آسمان واقعہ افق ہے، بہتان لگا صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عرض کرنے لگے کانوں کو ہاتھ رہے سبحانک ھذا بہتان عظیم، وہی الفاظ سورہ نور میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ شاید پچھلے درس میں نے یہ عرض نہیں کی، یہ سورہ مومنون کی آیت 18ویں پارے میں اللہ پاک نے انسان کے جو اس کے تدریجی مراحل ہیں جن سے گزر کے انسان آتا ہے، مٹی سے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد اتنا خوبصورت انسان پھر اللہ اسے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے اسے مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا انسان کو۔ یقین کریں بیٹھے تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، جبریل علیہ السلام لے کے آئے تو عمر فاروق کی زبان سے نکلا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ کی قسم آخری آیت کریمہ یہی ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے الفاظ ادا ہو گئے، اللہ پاک نے اسے قرآن کی زینت بنا دی۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار، میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ مر گیا، اس کا جنازہ پڑھانا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، بہت ساری روایات میں جنازہ پڑھا دیا، لیکن بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ نہیں پڑھایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی عبایت تھا بھی نہیں، یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں جنازہ نہ پڑھائیں۔ قرآن آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ 70 مرة فَلَن يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ۔ اللہ کے رسول جنازہ کسی منافق مر جائے جنازہ نہیں پڑھانا، آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے استغفار بھی نہیں کرنا، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے میں اللہ تب بھی اسے معاف نہیں فرماؤں۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ شراب کے احکامات تھے، عمر فاروق کا سوال کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قرآن میں اللہ نے فرمایا، میں نے تفصیل آپ کے سامنے عرض کی، تفصیل کا موقع نہیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے انسان تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا چند احادیث سن لیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اگر میرے اوپر یہ نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہو گیا ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اندازہ لگا لیں آپ، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اور مشہور روایت آپ نے علماء سے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، تو میں نے تو حوالے سے بات عرض کی ہے کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو وہ تمام میرٹس اور وہ تمام خوبیاں جو ایک نبی میں ہونی چاہیے وہ عمر بن خطاب میں موجود ہے، میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے ماموں تو نہیں تھے، لیکن رسول اللہ نے ماموں کہا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص یہ رسول اللہ کی والدہ کے کسی حوالے سے کزن تھے، تو یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ حدیث سنیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ رسول اللہ نے فرمایا عمر
مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے جس کا قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، تو آ رہا ہوتا ہے تو شیطان تیرا رستہ چھوڑ دیتا ہے. اندازہ لگا سکتے ہیں، شیطان رستہ چھوڑ دیتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے اندر جس طرح اس کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، شیطان بھی دوڑ رہا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بلکہ شیطان کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکالا نا، لعنت ڈالتے ہوئے نکل جا، دفع ہو جا، نکل جا میرے جنت سے، میرے دربار سے نکل جا، تو کہنے لگا میری گزارش ہے یا اللہ. یہ گزارشات تو قرآن میں 2-3 مختلف مقامات پر ذکر ہیں. وقال لا تخزن من عبادك نصيبا مفروضا ولو دلنهم ولو منينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. کہنے لگا یا اللہ میری گزارش ہے کہ میں آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ وصول کرتا رہوں گا اور ضرور کرتا رہوں گا. میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا، جھوٹی آرزوئیں لگاتا رہوں گا، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کے کانوں میں چھید کروا کے منتیں منواتا رہوں گا. پھر کہنے لگا لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. یا اللہ میں سیدھے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا، آپ کے لوگوں پہ آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا. منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہنے لگا پھر دیکھیں گے تیرے ماننے والے کتنے ہوں گے اور میرے ماننے والے کتنے ہوں گے. اندازہ لگا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ہر انسان پر شیطان کو مسلط کر دیا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. یہ قرآن پاک میں بھی ہے، 25ویں پارے میں سورہ زخرف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے. ایک صحابی، نوجوان صحابی ایسی تفنن نے تبا کے لیے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا خدا کی قسم میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میرا شیطان مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایک روایت میں کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ رسول اللہ نے رب ذوالجلال کی قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ تو آ رہا ہوتا ہے شیطان تیرا رستہ چھوڑ دیتا ہے. اندازہ لگا لیں. حالانکہ شیطان رگوں میں دوڑ، ہر انسان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا ہے. شیطان کے بارے میں انشاءاللہ بڑی ایک تفصیلی جو ہے وہ درس میں عرض کروں گا کہ ہمارے اصل دشمن کون سے ہیں. 2 دشمن ہیں ہمارے، ایک اندرونی طور پہ، ایک بیرونی طور پہ. اس پہ انشاءاللہ بڑی تفصیلی بات کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ. میں بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر رہا تھا. ساتھ میں نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد جو بھی میں نے عرض کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 وزیر آسمان کے عطا کیے ہیں اور 2 وزیر زمین کے عطا کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے آسمان والے وزیر جبریل اور میکائیل ہیں اور زمین والے میرے وزیر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور روایت میں ایک تابعی عبداللہ روایت کرتے ہیں رحمہ اللہ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں حضرات، انہیں ہماری ہسٹوریکلی ٹرمینالوجی میں انہیں شیخین کہتے ہیں. ان دونوں کو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو شیخین کہتے ہیں. شیخین حدیث کی اصطلاح میں امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہتے ہیں. ہماری فقہ کی اصطلاح میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان کی رائے کو انہیں شیخین کہتے ہیں. تاریخی اعتبار سے شیخین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں، یہ میرے کان بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی ہیں، یہ میری سماعت بھی ہے، یہ میری بصارت بھی ہے. میں ان دونوں سے دیکھتا بھی ہوں، میں ان سے سنتا بھی ہوں. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ان دونوں کی رائے ایک ہو جائے، رسول اللہ ہمیشہ مشاورت کرتے تھے، ہر کام میں مشاورت کرتے تھے. اگر ان دونوں کی رائے ایک ہوتی تھی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے مشکل نہیں ہوتی. لیکن ان دونوں کی رائے میں اگر کنٹراڈکٹ یا کنفلکٹ آ جائے، تضاد آ جائے، پھر محمد رسول اللہ کے لیے ذرا مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نتیجے پہ میں پہنچوں. تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ان 2 حضرات سے جو ہے وہ مشورہ کیا کرتے تھے. ایک دن آپ تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دائیں طرف ابو بکر صدیق تھے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، میں انشاءاللہ جلدی ختم کر، بڑی خوبصورت 2-4 باتیں سنا کے آپ. دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے، بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ بیٹھے ہیں.
انہوں نے دیکھا, رسول اللہ نے فرمایا خدا کی قسم قیامت کے دن بھی ہم تینوں ایسے ہی اکٹھے ہوں. رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی, قیامت کے دن کھلے گی, میں محمد رسول اللہ اپنی قبر عطر سے باہر آؤں گا, میرے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے خادم خاص ہیں, ام سلیم کے بیٹے ہیں. ام سلیم رسول اللہ کی رضائی چچی ہیں. یہ حضرت انس بن مالک 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے صحابہ ادب سے اپنی نظریں چکا لیتے تھے سوائے شیخین کے, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے, رسول اللہ انہیں دیکھتے تھے, رسول اللہ انہیں دیکھ کے مسکراتے تھے. یہ دونوں رسول اللہ کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہیں کے اعزاز حاصل ہے. یہ میرے بچے جو کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں بات عرض کرنے لگا ہوں. آبجیکٹو میں یہ ایک سوال آتا ہے, حذیفہ بن یمان یہ رسول اللہ کے محرم راز تھے. ایک راز رسول اللہ نے انہیں دیا تھا جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اور حضرت عثمان اور حضرت علی اور طلحہ اور زبیر ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں تھا, جو حذیفہ بن یمان کے پاس. وہ کیا تھا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہاتھ سے پکڑا, مسجد نبوی سے باہر لے گئے. مدینہ طیبہ میں جتنے منافق تھے ان کے نام جناب محمد رسول اللہ نے انہیں بتائے تھے. حذیفہ بن یمان کو کسی اور کو نہیں پتا تھے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ حذیفہ جی یا رسول اللہ, فرمایا کہ میرے بعد ان شیخین کی پیروی کرنا, میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے, ابو بکر کے بعد خلیفہ عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں, رسول اللہ کی بیوی ہیں, عمر فاروق کی بیٹی ہیں, کہ حفصہ رسول اللہ نے فرمایا حفصہ میں تمہیں آج ایک بات بتاؤں یا رسول اللہ ارشاد فرمائے, فرمایا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے, ابو بکر کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آتے تھے کوئی 24,000 مرتبہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ایک دن پڑھ رہا تھا, میرے لیے نئی بات تھی. ایک بہت بڑے محقق ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے اپنے قرآن کے اس میں انڈیکس میں لکھا ہے 24,000 مرتبہ کم و بیش جبریل علیہ السلام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی زندگی. تو جبریل علیہ السلام آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبریل علیہ السلام سے, جبریل جی یا رسول اللہ, فرمایا کبھی میرے عمر کا تذکرہ بھی آسمان پہ بھی ہوا ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں کا خدا کی قسم یا رسول اللہ اکثر عمر کا ذکر ہوتا ہے, عمر کا ذکر آسمان پہ اکثر ہوتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر میری عمر نوح علیہ السلام کی ہو جائے, ایک مثال ہے, تمثیل ہے, تمثیل سے بات سمجھ آتی ہے. بصورت دیگر جبریل علیہ السلام کی کتنی عمر ہے, کب تک رہیں گے, وہ تو قیامت تک رہیں گے. کب سے ہے ہمارے پاس تو پیمانے ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں جبریل علیہ السلام کب سے ہیں. فرشتوں کے سردار ہیں, آپ جانتے ہیں, روح القدس ہے, روح الامین ہے, ملک الکریم ہے, جبریل امین ہے, ان کا تو بڑا مقام ہے. جبریل علیہ السلام رسول اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر میری عمر نوح علیہ السلام کی ہو جائے, اور سن لیں یہ بھی ایک معروضی سوال ہے اور اس کا جواب ہے, انسانوں میں سب سے زیادہ عمر نوح علیہ السلام کی 1240 سال, آدم علیہ السلام 1050 سال رہے, نوح علیہ السلام 1240 سال رہے, ادریس علیہ السلام 365 سال رہے, ہود علیہ السلام 265 سال رہے, صالح علیہ السلام 856 سال رہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال رہے, ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام 137 سال رہے, ان کے بھائی اسحاق علیہ السلام 180 سال رہے, ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ 127 سال رہے, اسی طرح ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام 110 سال رہے, 7 سال داؤد علیہ السلام رہے, 33 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہے, اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا, 63 سال ہمارے نبی محمد رسول اللہ رہے, نوح علیہ السلام 1240 سال رہے. جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اگر میری عمر نوح علیہ السلام کی ہو جائے اور میں عمر کا ایک وصف بیان کروں, میری عمر ختم ہو جائے, عمر کی تعریف ختم نہ ہو. اندازہ لگا لیں, چونکہ ہمارا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے, اس لیے میں یہ بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں.
کہ یہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد ہوگا آپ کو میں نے عرض کیا کہ جب اسلام قبول کیا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ, آسمان والے فرشتے ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں عمر کے قبول اسلام پر, یا رسول اللہ میری طرف سے اور آسمان والوں کی طرف سے مبارک قبول فرمائے کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا. کتنے بڑے انسان تھے آپ اندازہ لگا لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت میں ایک محدث ہوتے ہیں, ہر امت کے ایک محدث ہوتے ہیں, میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق عمر کے دل پہ اور عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حق عمر کی زبان پہ جاری کر دیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ علی جی یا رسول اللہ عمر کو کبھی ناراض نہ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عمر کو کبھی ناراض نہ کرنا, عمر کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارتی ہے, عمر کو کبھی ناراض نہ کرنا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بھی درجے ہوں گے, جس طرح ہمارے بچے بعض 50% نمبر لیتے ہیں, 60%, 70, 80, 90, A1 گریڈ لیتے ہیں, ان کا CGPA 3.95 یا کوئی اس طرح جنت میں بھی درجات ہوں گے جس طرح ڈویژنز اور آپ کے گریڈز ہوتے ہیں دنیا. رسول اللہ فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ درجہ میرے شیخین کا ہوگا, ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ. جنت والے لوگ ایسے دیکھ رہے ہوں گے, یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت والے لوگ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے جنت کے اس اعلیٰ درجے کو ایسے نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے جس طرح دنیا والے آسمان کے چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں. اندازہ لگا لیں آپ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے, آپ واپس آئے, صحابہ کو آپ نے جب ارشاد فرمایا, سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر میں نے رات آسمانوں کی سیر کی, جنت کا بھی میں نے مشاہدہ کیا, جنت بھی دیکھی, جنت میں میں نے ایک محل دیکھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر میں نے رات جنت کا مشاہدہ کیا, جنت کو دیکھا, جنت میں ایک محل کو دیکھا, انتہائی خوبصورت محل, اور میرا بڑا دل کیا کہ میں اس کی سیر کروں. میں اس کے دروازے پہ آیا, دربان کھڑا تھا, اللہ کا فرشتہ کھڑا تھا. میں نے اس سے پوچھا یار یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ قبیلہ بنی عدی, قبیلہ قریش کی شاخ کا عمر بن خطاب ہے, یہ اس کا محل ہے. خدا کی قسم میرا بڑا دل کیا کہ میں مال کے اندر جاؤں اور مال کو دیکھوں, لیکن عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آیا کہ میں نے عمر سے اجازت نہیں لی کہ عمر ایسے نہ کہے کہ میری اجازت کے بغیر آپ نے کیسے دیکھا. تو رو پڑے, کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے غیرت کروں گا. تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت میں عمر کا مال دیکھا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے, اور آپ جانتے ہیں اگر آپ کے علم میں نہیں تو سن لیں, نبی کا خواب 101% سچ ہوتا ہے. نبی جو خواب دیکھتے ہیں, صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس سے پہلے جب آپ کی بعثت ہوئی, یعنی آپ پہ وحی نازل ہوئی, اس سے 1 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھنے شروع کر, جو رات کو دیکھتے صبح 100% وہ خواب سچ ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے تھے, صبح کی نماز کے بعد صحابہ کے سامنے خواب بیان کر دیتے تھے. سنیں ایک دو بڑی خوبصورت باتیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, کرتے پہنے ہیں انہوں نے, بعض کے کرتے پیٹ تک ہیں, بعض کے سینے تک ہیں, بعض اس سے بھی چھوٹے ہیں, لیکن عمر کو میں نے دیکھا ہے, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا کرتا زمین سے گھسٹ رہا ہے, اتنا لمبا کرتا آپ نے پہنا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور پہلا جو جابر بن عبداللہ کا خواب بیان کیا وہ بھی بخاری, مسلم اور ترمذی کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر بھی ارشاد فرما دیں, اتنا لمبا کرتا چھ مہینے دارت کیا مطلب ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے لمبی خلافت میری عمر کی ہوگی اور اسلام کو شان و شوکت حاصل ہوگی عمر کی وجہ سے. آپ دیکھ لیں, شاید آپ جانتے ہیں یعنی 10 سال 6 ماہ 10 دن آپ کا خلافت کا پیریڈ, 2 سال 3 ماہ 10 دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیریڈ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ میں نے خواب دیکھا. میں نے کیا خواب دیکھا کہ میں ایک کنویں پہ آیا ہوں, کنویں کی منڈیر پہ ایک ڈول پڑا ہے. میں نے محمد رسول اللہ نے اس کنویں میں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا. رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک کنویں پہ آیا, میں نے اس کنویں میں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا. میرے بعد ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس میں سے پانی نکالا, 2 یا 3 ڈول نکال سکے, اس سے زیادہ نہیں نکالا. آپ کی خلافت میں نے ابھی عرض کیا 2 سال 3 ماہ 10 دن, 2 یا 3 ڈول نکال سکے. پھر عمر آئے تو وہ ڈول حجم میں بڑا ہو گیا اور آپ نے پانی نکالا. خدا کی قسم میں نے اتنا قوی انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. اس نے اتنا پانی نکالا کہ اس نے ہر چیز کو سیراب کر دیا, کھیتیاں بھی سیراب کر دی, جانوروں کو بھی سیراب کر دیا, انسانوں کو بھی سیراب کر دیا, اور پانی بچ رہا. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا فرمایا؟ وہی تعبیر ہے جو میں پہلے آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ خلافت بھی طویل ہوگی اور ہر بندہ الحمدللہ اس سے سیراب بھی ہوگا اور اسلام کو شان و شوکت حاصل ہوگا. یہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ. مکہ فتح ہوا 8 ہجری کی بات ہے. جب مکہ فتح ہو گیا, میں جلدی ختم کرتا ہوں, مکہ فتح ہو گیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یا رسول اللہ میں نے قبول اسلام سے پہلے ایک منت مانی تھی کہ یا رسول اللہ میں کعبۃ اللہ کے اندر ایک دن کا اعتکاف کروں گا. تو یا رسول اللہ میری دور جاہلیت کی مانی ہوئی منت جو ہے کیا میں اسے پورا کر سکتا ہوں کہ میں معتکف ہو سکتا ہوں اس کعبۃ اللہ کے اندر ایک رات کے لیے؟ بعض نے عمرہ لکھا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہمارے محدثین ہیں ان کی رائے ہے کہ اعتکاف, اور وہ بھی ایک رات کا. رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ منت پوری کر سکتے ہیں. جب اندر جانے لگے کعبۃ اللہ کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, عمر جی یا رسول اللہ سنیں, یار بات سنیں, کیا خوبصورت بات ہے. رسول اللہ نے فرمایا عمر یار اندر اعتکاف کے لیے جا رہے ہو تو اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی محمد رسول اللہ کو بھولنا نہیں ہے, میرے لیے بھی دعا کرنا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی دعا کے محتاج نہیں ہے, آپ جانتے ہیں, لیکن آپ عظمت شان دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ عمر اپنی دعاؤں میں مجھے آپ نے یاد رکھنا ہے, آپ اعتکاف کر رہے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. آپ نے ایک آواز لگائی الصلاۃ جامعہ, اٹ مینس یہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ بھئی سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں. مسجد نبی بھر گئی, لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ منبر پہ جلوہ فروز ہوئے. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بات سننے والی ہے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا, اور اس اعلان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سارے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں. بڑا کوئی اہم اعلان امیر المومنین کرنا چاہتے ہیں. اس بات کے راوی حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو بات فرمائی وہ ذرا سنیں. فرمایا لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں جب اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا باپ خطاب مجھے اس بات پہ سزا دیا کرتا تھا کہ عمر تمہیں اونٹ اور بکریاں چرانے بھی نہیں آتے, اور میں اپنی خالاؤں بنو مخزوم کی خالاؤں کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بات کی اور ممبر سے نیچے آ گئے.
اچھا وہ بڑے دبنگ لوگ تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا امیر المومنین ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ عبد الرحمن بن عوف اکھڑ گئے، کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ نے اس کے لیے ہمیں تکلیف دی ہے، سارے لوگوں کو آپ نے بلایا ہے، یہی بات آپ نے بتانی تھی۔ تاریخ میں ایک رو پڑے امیر المومنین، فرمایا اصل میں مسئلہ یہ تھا، یہ وجہ یہ تھی کہ میں آج اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کائنات ارضی میں، اس آسمان کے نیچے اس وقت عمر سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ تکبر میرے ذہن میں پیدا ہوا، میرے نفس کو عجب پیدا ہوا میرے نفس میں، اور میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے جیسا اور کوئی نہیں۔ میں اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میری کیا حیثیت ہے۔ میرا باپ مجھے سزا دیا کرتا تھا اس بات پہ کہ تمہیں اونٹ اور بکریاں چرانا بھی نہیں آتا، میں اپنی خالاؤں کے بکریاں اور اونٹ چرایا کرتا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میرے ذہن میں اور میرے دل میں یہ تکبر پیدا ہوا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دل میں یہ جو ہے نا وہ تکبر اس سے کوئی جگہ ملے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میں ذلیل کروں اپنے نفس کو آپ لوگوں کے سامنے کہ میری اصل یہ ہے۔ ایک بار کسی نے کہہ دیا باڈی گارڈ رکھ لیں آپ نے فرمایا مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہارے منہ پہ تماچے بھی مارتا۔ اگر ان لوگوں نے میری نگرانی شروع کر دی یا آپ نے یہ میں باڈی گارڈ رکھ لوں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اندازہ لگا لیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم کا سردار ہوتا ہے اصل میں قوم کا خادم ہوتا ہے۔ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، کہتے ہیں خلافت کا مفہوم مجھے ایک عورت سے پتہ چلا، اور بوڑھی عورت سے خلافت کا مفہوم۔ لمبی بات ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر عرض کر دوں گا۔ شام گئے، بیت المقدس فتح ہوا، وہاں کے احبار اور رہبان نے یہ کہا کہ آپ کا امیر المومنین کبھی آ جائے۔ ابو عبیدہ بن الجراح اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہاں کے فاتح تھے، تو وہاں کے جو عیسائی پادری یا وہ تھے اپنا یہودی رہبان تھے، احبار تھے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کا امیر المومنین آ جائے، ہم چابی بغیر کسی شرط کے ان کے حوالے کر دیں۔ واپس آ رہے تھے امیر المومنین، تو رستے میں کیا دیکھا کہ ایک جنگل و بیابان میں ایک بوڑھی عورت جیسے دھنی رمائی ہوتی ہے، تنہا اکیلی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے، سلام دیا، اماں کو، بیٹھ گئے۔ اب وہ نہیں پہچانتی تھی یہ امیر المومنین ہے، کہنے لگے اماں کوئی تجھے پتہ ہے کوئی امیر المومنین عمر جو ہیں وہ آج کل کہاں ہیں؟ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ اس نے کہا وہ گیا تھا، شام گیا تھا، کل شام چلے ادھر اپنا شام سے مدینہ واپس جا رہے ہیں، آپ کہاں پہ ہیں؟ اسے مجھے کیا ضرورت ہے اس کے پتہ کرنے کی؟ کہا من ناراض معلوم ہوتی ہو۔ کہنے لگی ناراض کیوں نہ ہو، میری خبر آج تک اس نے نہیں لی امیر المومنین نے۔ اس نے کہا کہاں مدینہ، کہاں پہ آپ اس جنگل بیابان میں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم اس بوڑھی عورت نے مجھے کہا کہ اگر میری خبر گیری نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے خلافت چھوڑ دے، کسی اہل بندے کو دے دے جو خلافت کا اہل ہو۔ کہتے ہیں مجھے خلافت کا مفہوم اس عورت نے بتایا، وہ بوڑھی عورت جو جنگل بیابان میں تھی۔ رو پڑے امیر المومنین، معافی مانگی، اس سے کہا کہ میں ہی وہ خادم ہوں تیرا، ماں وہ میں ہی تیرا خادم ہوں جو میں امیر المومنین ہوں۔ تو اتنے بڑے انسان تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ بڑی خوبصورت بات سن لیں اور میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی ہے، آپ جانتے ہیں حدیث نبوی رسول اللہ کا فرمان، حدیث قدسی اللہ کا فرمان جو غیر قرآن ہو۔ ویسے تو اللہ کا فرمان قرآن ہے، غیر قرآن لیکن فرمان اللہ کا ہو، مفہوم اللہ کی طرف سے آئے، الفاظ ہمارے نبی محمد رسول اللہ کے، جس میں قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا ہو جائے، بڑی خوبصورت بات ہے، میں جو سنانے لگوں گا آپ کو، بس آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ میرا ہو جائے میں بندے کو ہو جاؤں، میں بندے کے کان بن جاؤں گا، آنکھیں بن جاؤں گا، ہاتھ بن جاؤں گا، پاؤں بن جاؤں گا، شرط یہ ہے کہ بندہ میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاؤں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کہ اللہ فرماتے ہیں۔ یقین کریں ایک موقع نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ کائنات کی تخلیق میں 4 عوامل کار فرما ہے۔ یہ کائنات جو تخلیق ہوئی نا، ہم بھی ہیں، پوری کائنات 4 چیزوں سے مرکب ہے۔ یہ کون کون سی ہیں؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے یہ چیزیں مسخر کر دیتے ہیں، اور اس کو مقام تسخیر کہتے ہیں۔
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل تھا. میں ہسٹوریکلی فیکٹرز کرتا ہوں آپ کے سامنے، یہ سنیں. میں نے ابھی عرض کیا آگ مدینہ طیبہ کے مضافاتی پہاڑ کے دامن سے یا غار سے ایک آگ نکلی اور آگ بڑی تیزی سے مدینہ کی طرف بڑھنے لگی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. اب وہ آگ تیزی سے مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے. پتا چلا امیر المومنین کو ایک آگ ہے، آگ اس سے دامن سے نکلی ہے پہاڑ سے اور سیدھی مدینہ کی طرف آ رہی، بڑی تیزی سے آ رہی ہے. آپ نے تمیم داری، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. سنیں، یہ تمیم داری جو ہیں، میں ہسٹوریکلی عرض کروں، یہ عیسائی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں، یہ شام کے علاقے ہبرون کے رہنے والے تھے. بلکہ پھر جو ابھی ہمارے بٹی صاحب مدینہ طیبہ سے آئے ہیں تو دیکھیں ممبر رسول سب سے پہلے تمیمداری نہیں بنایا تھا. یہ تمیمداری درخانوں کا کام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ابتداءً کھجور کے تنے کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جمعے کا. تمیمداری عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں یہ کام جانتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں جس پہ آپ جمعے والے دن یا رسول اللہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا جیسے مرضی ہے یار. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنایا. بلکہ بڑی لمبی بات ہے، انشاءاللہ آگے سیرت کے موضوع پہ بات کریں گے تو میں پھر عرض کروں گا. وہ اٹھا کے نا جو اپنا ہے تنا، وہ ایک کونے میں رکھ دیا گیا مسجد نبوی. خدا کی قسم جو میں مسجد بری ہوئی ہے مسجد نبوی، رونے کی آواز آ رہی ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، اسے گلے لگا لیا. وہ جو تنا کھڑا تھا وہ بلک بلک کے رو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں. یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ دیے. یا رسول اللہ آپ ممبر تیار ہو گیا تو آپ ممبر پہ بیٹھ گئے. یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھوڑ دیے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکالمہ اس سے فرمایا. وہ مکالمہ ہماری سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، پھر انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. سر دست جو میں عرض کرنے لگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمیم داری کو بلا کے اپنی چادر دی اور کہا کہ جاؤ اس چادر سے ہانک کے جہاں سے آگ نکلی ہے اسے وہیں پہ داخل کر. خدا کی قسم معتبر روایت ہے، ہانکتے چلے گئے جس طرح ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو ہانکتا چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ آگ جو ہے دوبارہ اسی میں داخل کر دی اور اس کے بعد کبھی بھی وہاں سے آگ نہیں نکلی. اللہ مسخر کر دیتے ہیں اپنے نیک لوگوں کے لیے. آپ تو شاید ذرا سخت لوگ ہیں، پتہ نہیں میری بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن یہ سچی بات میں عرض کر رہا ہوں. آگ، اب اس کے اپوزٹ پانی ہے. پانی مصر فتح ہوا اور مصر کے فاتح شاید آپ جانتے ہیں کہ نہیں، عمر بن نلاس تھے. ایک دن میں 2 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا فار یور نالج سے. خالد بن ولید کا نام سنا ہے آپ نے؟ سنا ہے. حضرت عمر بن نلاس بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فار بن مالک، یہ ان 2 لوگوں نے ایک دن میں اسلام قبول. یہ 6 ہجری کی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے جس دن. یہ دونوں سپہ سالار تھے، دونوں انتہائی بہادر انسان تھے. آپ نے فرمایا کہ مکہ والوں نے جو ہے نا اپنے جوان میری جھولی میں ڈال دیے ہیں. یہ مصر کے فاتح تھے عمر بن نلاس. مصر فتح ہوا. وہاں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ زراعت تھا اور زراعت کے لیے پانی ناگزیر ہے. آپ جانتے ہیں وہاں پہ ایک رسم تھی کہ وہ ایک نوجوان کنواری بچی کو دلہن بنا کے دریائے نیل کی نظر کرتے تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک دریا میں کوئی نوجوان بچی، کنواری بچی نہ ڈالی جائے اس وقت تک پانی نہیں آئے گا. ظالمانہ رسم تھی. عمر بن نلاس نے کہا کہ یار یہ اگر آپ کچھ دنوں کے لیے رک جائیں، میں امیر المومنین سے مشورہ کر لوں. بے شک آپ اس کے بعد کر لینا، مجھے ایک بار مشورہ کرنے دیں. انہوں نے کہا جی اجازت ہے، ٹھیک ہے. تیز رفتار قاصد مدینہ بھیجا. بس آدھے منٹ میں ختم کرتا ہوں بات. مدینہ بھیجا. خط عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خط لکھا. لیکن یہ خط عمر بن نلاس کے نام نہیں تھا، یہ دریائے نیل کے نام تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبی میں بیٹھ کے خط لکھا کہ دریائے نیل اگر تو، اور اس میں لکھا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے، امیر المومنین نہیں، عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام. اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مجھے تم سے سروکار نہیں ہے. اگر تو اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی کے مطابق بہتا ہے تو میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ بہنا شروع کر.
انہیں کہا کہ آپ عشاء کے بعد یہ خط میرا ڈال دیں دریائے نیل میں. خط پہنچا، عمر بن نلاس نے یہ خط لوگوں کی موجودگی میں دریائے نیل میں ڈال دیا. صبح اٹھے لوگ، سب سے پہلے دریائے نیل پہ گئے. اللہ کی قسم 16 ہاتھ چڑھ چکا تھا دریائے نیل، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوتا. یہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں. زلزلہ آیا، شدید زلزلہ مدینہ طیبہ میں، کوڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور اکثر ہوتا تھا. کوڑا زمین پہ مار کے کہنے لگے، زمین یہ تیرا زلزلہ اور یہ تیرا ہلنا کیسا؟ کیا میں نے تیری پشت پہ کبھی انصاف نہیں کیا؟ اسی وقت زلزلہ موقوف ہو گیا. اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ میں کبھی زلزلہ نہیں آیا. آخری بات سنیں. ہوا، جمعے والا دن ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، خطبہ جمعہ دے رہے ہیں، اور ایک دو بے ربط سے جملے ان کی زبان سے نکلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کیا تھے؟ یا ساریۃ الجبل. خطبہ دیا جا رہا ہے، آپ سنتے ہیں خطبہ، بڑے ادب سے بیٹھ کے سنتے ہیں. عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ساریۃ الجبل. بڑے اٹینٹو ہوئے صحابہ بھی، لیکن کسی نے اتنی توجہ نہیں دی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں خطبہ ختم ہوا، میں نے کہا امیر المومنین سمجھ نہیں آئی درمیان میں یہ کیا کہا ہے آپ؟ کہنے لگے آپ جانتے ہیں ساریہ ایک سپہ سالار تھے، عراق میں نہاوند کے مقام پہ کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. کہتے ہیں اللہ پاک نے وہ منظر مجھے دکھا دیا جب میں خطبہ دے رہا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ ساریہ جو ہے یہ گھیرے میں آ گئے ہیں. یہاں سے میں نے آواز دی، میری آواز اللہ پاک نے وہاں پہ پہنچا دی، وہ گھیرے سے باہر نکل آئے. ساریہ واپس آئے. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے پوچھا، کہتے ہیں خدا کی قسم جمعے والا دن تھا، اس وقت میں نے امیر المومنین کی آواز وہاں پہ سنی اور میں گھیرے سے نکل آئے. تو اللہ بعض لوگوں کو ان کے نیک اعمال کی بنیاد پہ مقام تسخیر عطا فرما دیتے ہیں. بلا شبہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے، ہمارا ایمان ہے یہ ساری چیزیں اللہ کے پاس ہیں، علم غیب اللہ کے پاس ہے، تمام قدرتوں کے مالک اللہ ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاتا ہوں. باقی گزارشات پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے.